آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھتے ہیں تو گمراہی کے کئی راستے تھے، گمراہی کے کئی سبب تھے۔ ان میں سے ایک سبب یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دیتے، ان کو دین کی طرف بلاتے، صحیح راستے کی طرف لاتے، تو وہ یہ کہہ دیتے قالوا وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے ماں باپ کو اسی پر پایا ہے اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اولو کان لا یعقلون، اگرچہ وہ لوگ یہ بات سمجھتے نہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ گمراہی کا سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں سے چلا آیا ہے، جیسا کہ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ دوسرا سبب گمراہی کا جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت، مفاد پرستی اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، جیسا کہ یہود اور نصارہ کے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ یہود جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہے، توریت میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ یہ پیغمبر آخری پیغمبر ہے، یہ نبی آخری نبی ہے، یہ سچے نبی ہے، یہ امت سچی امت ہے، یہ قرآن سچا قرآن ہے۔ لیکن اگر وہ اس بات کا اعلان کر دیتے کہ یہ آخری نبی ہے، ان کو ماننا چاہیے، تو ان کے عہدے چھن جاتے، ان کی دنیا کے جو مفاد ان کو حاصل ہو رہے تھے وہ چھوٹ جاتے، لوگ جو ان کے اندوقت بن گئے تھے وہ اندوقتی ختم ہو جاتی، دنیا کی محبت ان کے اوپر سے ہٹ جاتی، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ خیال ان کے دل میں تھا۔ یہ گمراہی کا دوسرا سبب تھا۔ پہلا سبب یہ تھا کہ وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ ان کے اوپر دنیا کی محبت غالب آ گئی تھی اور پیسہ اور دولت ان کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا۔ یہ دو سبب تھے جو آج بھی اس امت میں موجود ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس وقت دعویٰ کرنے والے لوگ غیر مسلم تھے، اس وقت دعویٰ کرنے والے لوگ یہود تھے، نصارہ تھے، لیکن آج یہ دعویٰ کرنے والے لوگ خود مسلمان ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہوا چلا آیا ہے، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کوئی یہود اور نصارہ نہیں کہہ رہے، یہ مسلمان کہہ رہا ہے۔ ایمان اپنے دل میں رکھنے والا کہہ رہا ہے کہ جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کام شریعت کے خلاف ہے، یہ کام برا ہے، تو وہ جواب دے دیتا ہے کہ میں نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوسری چیز دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، روپیہ پیسے کی لالچ، جس کو قرآن نے دھوکے کا سامان کہا، متاع الغرور کہا۔ مفسرین لکھتے ہیں متاع اس چیز کو کہتے ہیں وہ کوچی جس سے برتن مانجا جاتا ہے۔ اس سے مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی دی ہے کہ جو ویلیو اور جو گھٹیا چیز ایک گھر میں رکھی ہوتی ہے، جس کی ویلیو کتنی کم ہوتی ہے، ایک برتن مانجنے والی کوچی سے آپ کتنا گھن کرتے ہیں، اس کو استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے دنیا، جس کو استعمال کرو اور اس کو پھینک دو اور اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور دنیا کے سامان کی مثال متاع سے دی، اس کے ساتھ قید لگائی غرور، دھوکے کا سامان۔ آج اسی دنیا کے چکر میں، اسی مال و دولت کے چکر میں ہم نے معاشرے کو تباہ کر دیا، معاشرے کو برباد کر دیا، اور معاشرے میں گمراہی کے اسباب ہم نے پیدا کر دیے اور معاشرے کو ہم نے ظالم بنا دیا۔ کون ہے یہ ظالم؟ یہ ظلم کرنے والے کون ہیں؟ یہ ظلم کرنے والے لوگ ہم ہی ہیں، اور ہم ہی لوگ سب سے بڑے ظالم بنے ہوئے۔ غور کرو اپنے گھروں پر، اپنے معاشرے پر، کہ ہمارے گھروں کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، جو گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان گمراہیوں کے اسباب کیا ہیں اور ان گمراہیوں کو پھیلانے میں ہمارا کیا کردار ہے۔ سب سے بڑی گمراہی اور سب سے بڑی معاشی تباہی
اور سب سے زیادہ فضول خرچی جو نظر آتی ہے آج ہماری شادی بیاہوں میں نظر آتی ہے. سب سے بڑی تباہی کہ جس وقت سے ایک بیٹی کا رشتہ طے ہوتا ہے اسی وقت سے لڑکے والا اس بیٹی پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے اور ان کے ماں باپ کی نیندوں کو حرام کرنا شروع کر دیتا ہے. مجھے آج کہنے دیجئے، میں کھل کر کے کہوں گا کہ شادی بیاہ میں سب سے زیادہ ظلم کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں. گھر کی عورت جو ایک ماں ہوتی ہے، لڑکے کی بہن ہوتی ہے، لڑکے کی پھوپھیاں ہوتی ہیں، جس وقت سے اس لڑکے کی منگنی ہو جاتی ہے، رشتہ طے ہو جاتا ہے، یہی گھر کی عورتیں اس لڑکی والے کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیتی ہیں. جب رشتہ ہوتا ہے تو ان کی ماں کو لمبے لمبے چھالے بھی چاہیے، ان کی بہنوں کو انگوٹھیاں بھی چاہیے، ان کی پھوپھیوں کو توڑیاں بھی چاہیے اور نقدی روپیے بھی چاہیے. یہ ظالم کون ہے؟ یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ یہ ظلم ہماری مائیں بہنیں کر رہی ہیں. بتاؤ کون تباہ کر رہا ہے؟ بتاؤ دنیا کی محبت کس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے؟ یہی دنیا کی لالچ نے آج پورے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے اور پوری امت سسک رہی ہے اور پوری امت اس انتظار میں ہے کہ کوئی آئے اور اس ظلم کا خاتمہ کرے، ان برائیوں کو مٹائے. لیکن یاد رکھنا میرے دوستو، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ دین مکمل ہو چکا ہے. یہ اسلام، یہ شریعت قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے متعین کر دی، طے کر دی. اسی دین پر چلنا ہے، اسی مذہب کو فالو کرنا ہے. اگر اس سے ہٹ گئے تو آپ غیروں کے پالے میں جا پڑو گے اور غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار کر نہیں پائے گے. یہ آخری دین ہے. یہ وہ دین ہے جس نے زندگی کے کسی گوشے کو خالی نہیں چھوڑا. شادی بیاہ کے اصول جس نے بتائے، نکاح کو جس نے اتنا آسان کر دیا. کسی مذہب میں اتنا نکاح آسان نہیں جتنا آسان نکاح ہماری شریعت محمدیہ میں پایا جاتا ہے. لیکن یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس زمانے میں نکاح جتنا زیادہ مشکل بنا دیا گیا ہے، اتنا مشکل یہ نکاح کسی مذہب میں نہیں جتنا مشکل ہم مسلمانوں نے بنا دیا. شریعت نے بہت آسان بنایا تھا لیکن ہم نے دنیا میں سب سے زیادہ مشکل نکاح کو بنا دیا. ہم نے ظلم و ستم ڈھائے، ہم ظالم بن گئے اور معاشرے کو تباہ و برباد کرتے رہے اور اپنا کردار ادا کرتے رہے. کتنی فضول خرچیاں جو ایک چھوٹے سے نکاح کے نام پر پائی جاتی ہے، اور جب لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے تو عام طور پر میں بڑے کھل کر کے کہوں گا، کیونکہ شریعت کی بات ہے، مجھے کہنے میں کوئی بیر نہیں ہے. لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی فضول خرچی نہ کرو، شادی میں پٹاخے نہ چھوڑو اور شادیوں میں فضول خرچی نہ کرو. تو کیا جواب دیا جاتا ہے؟ پیسہ ہم اپنا خرچ کر رہے ہیں، تمہارا کیا جا رہا ہے؟ دولت ہماری خرچ ہو رہی ہے. ان علماؤں کو کیا پڑی ہے کہ ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر تمہارے اندر دولت کا نشہ ہے، اللہ نے تمہیں دولت سے نوازا ہے، تھوڑا پیسہ اور خرچ کرو، پاسپورٹ بنواؤ، ویزا لگاؤ، جاؤ عمرے کے لیے جاؤ، روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہی بات کہو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیسہ ہمارا خرچ ہو رہا تھا، دولت ہماری خرچ ہو رہی تھی، تمہیں کیا پڑی تھی کہ آپ نے حدیث میں فرما دیا فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے؟ کیا آپ یہ ہمت رکھتے ہیں روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ سکے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں.
جو لوگ علماؤں کو تانا دیتے ہیں کہ ان علماؤں کو کیا پڑی ہے، دولت ہماری خرچ ہو رہی ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جاؤ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہو کہ اللہ پیسہ ہمارا خرچ ہو رہا تھا، دولت ہماری خرچ ہو رہی تھی، وقت ہمارا خرچ ہو رہا تھا، تو نے قرآن میں کیوں کہہ دیا کہ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی؟ کیا آپ یہ ہمت رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ بات کہہ سکے؟ کیا یہ جرأت رکھتے ہیں کہ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کریں؟ نہیں کر سکتے، اتنی مجال آپ میں نہیں ہے کہ آپ خدا سے اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا سکے۔ پھر ہم کیوں شریعت سے ٹکرا گئے؟ اگر کسی عالم نے، کسی امام نے، کسی مفتی نے کسی حدیث کا، کسی قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر کے کسی برائی پر روک دیا تو آپ کو جرأت نہیں ہے کہ آپ اس پر ہر دھرمی دکھائیں، اس پر اکڑ دکھائیں۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یاد رکھو میرے دوستو، آپ فتویٰ منگا سکتے ہیں، اس شریعت کے ایک چھوٹے سے مسئلے کا انکار کرنا بھی کیا ہے، اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ علماء بیٹھے ہوئے معلوم کر سکتے ہیں۔ سنت پر عمل نہ کرتے ہیں نہ کریں، سستی ہے، کاہلی ہے، لیکن اگر آپ نے ایک سنت کا مذاق اڑا دیا، سنت کا انکار کر دیا اور سنت کا مذاق لوگوں کے سامنے اڑا دیا تو یقیناً آپ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے۔ یہ شریعت کوئی معمولی شریعت نہیں ہے، یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ کوئی معمولی قرآن نہیں ہے، یہ وہ قرآن ہے جس نے غیر مسلموں کو بھی ہدایت کا راستہ دیا ہے اور دنیا کے ساز و سامان دیے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ میں پھر اپنی بات پر لوٹتا ہوں کہ دنیا کی محبت نے ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا اور ہمارے گھر کی عورتوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا، کہ سب سے زیادہ رسموں کو رواج دینے میں عورتوں کا کردار ہوتا ہے۔ میں اپنے ماؤں بہنوں سے بڑے ہی ادب اور بڑے ہی لحاظ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے بیٹے کا یا اگر آپ کے بھائی کا یا اگر آپ کے چچا کا کسی کا بھی یا ماموں کا کسی کا بھی رشتہ طے ہو جاتا ہے تو آپ اس میں اپنا سہیوگ کیجیے، اس میں معاون بنیے اور اعلان کر دیجیے ہمیں کوئی بھی چیز اس رشتے میں نہیں چاہیے، کیونکہ عورتیں اگر چاہیں تو سارا معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے، سدھر سکتا ہے۔ اس لیے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے گھروں میں کسی کا رشتہ طے ہو گیا ہے، آج سے ہی توبہ کر لیجئے کہ آج سے ہی ہم کچھ نہیں مانگیں گے اور ہم کسی چیز کا بھی مطالبہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ ان چیزوں کو منع کر دیں گے تو یقیناً آپ کے گھروں کے مردوں میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ ایک پائی وہ مانگ کرتے دکھا دیں، کیونکہ گھروں میں عورتوں کی جتنی چلتی ہے وہ مردوں کی نہیں چلتی، آپ ذرا جانتے ہیں۔ اور جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی بہت ساری رسمیں ایسی ہیں، شادی کے بعد بھی لڑکی والے کے خون کو چوسا جاتا ہے، عجیب عجیب رواج چل پڑے۔ شادی ہوتی ہے، لڑکی گھر میں آ جاتی ہے، گھر میں آ جانے کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو چائے پانی کا انتظام بھی بیچارے لڑکی والے کے گھر سے ہوگا، لڑکی والے کے گھر سے۔ پھر جب تک اس لڑکی کے، اس بہو کے برتن نہیں چھوائے جائیں گے تب تک کھانا وہ لڑکی والا بھیجے گا۔ کہاں گئی دولت، کہاں گئی شہرت، کہاں گئی تمہاری گاڑیاں، کہاں گئے تمہارے بنگلے، کہاں گئے تمہارے مہنگے مہنگے فون؟ تم تو بڑے دولت مند بنتے تھے،
لوگوں میں یوں ظاہر کرتے تھے جیسے ہم کروڑپتی ہیں کہ تمہارے گھر میں اتنا کھانا نہیں ہے کہ اس بیچاری بچی کو تم اپنے گھر سے کھانا کھلا سکو، ایک کپ اس کو چائے پلا سکو۔ شادی کے دوسرے ہی دن تم ایک کپ چائے کے محتاج ہو گئے، ایک وقت کے کھانے کے محتاج ہو گئے۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ یہ ظلم و ستم کوئی اور نہیں کر رہا، یہ ہم ہی لوگ کر رہے ہیں، اور اس ظلم سے نجات تبھی ملے گی جب ہماری گھر کی عورتوں میں سدھار آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر پھینکو۔ دنیا کی لالچ، دولت کی لالچ، کھانے پینے کی لالچ، یہ سب دلوں سے نکال کر کے پھینک دیجیے۔ اس لیے معاشرے کو سدھارنے میں، معاشرے کو صحیح کرنے میں عورتوں کا جتنا کردار رہا ہے، تاریخ میں ایسا کردار کسی اور کا نہیں ملتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ عورتوں کے کردار کو دیکھیے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھی۔ محدثین، فقہاء، مفسرین، علماء آپ تاریخ پڑھیے، فرماتے ہیں 11 شادیوں کی ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے پڑی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو زندگی کو آگے بڑھانے میں عورتوں کا کردار ہوگا، مرد وہ آگے نہیں بڑھا سکتے تھے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے، گھر میں کیا کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے، کیسے سوتے تھے، یہ تمام چیزیں کون بتائے گا؟ یہ گھر والی بتائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی کہ گھریلو نظام کے جو مسائل ہیں وہ تمام کے تمام، لگ بھگ تمام کے تمام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے چلے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دین کو بڑھانے میں، دین کو فالو کرانے میں اور دین کو بڑھاوا دینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کا بھی بہت بڑا رول تھا، بہت بڑا کردار تھا۔ اور آج بھی اگر اس دین کو بچانا ہے، اس دین پر عمل کرانا ہے، گھروں کو دیندار بنانا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی گھروں کی عورتوں کو سنوارنا ہوگا۔ وہ اگر سمجھ جائیں گی تو یقیناً ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے گا اور بالکل جو رسم و رواج ہے ختم ہو جائے گی۔ تو دنیا کی محبت اور اپنے باپ داداؤں کا حوالہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو آج امت کو گمراہ کر رہی ہیں، امت کو تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ جو ہم کہہ لیتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں سے چلا آیا اس لیے کیا جا رہا ہے، کسی چیز کے حق ہونے کی یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے باپ داداؤں سے چلا آیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہیں، وہ باپ داداؤں کا حوالہ دیتے ہیں، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہیں، قرآن کہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی، اس شریعت میں اور پچھلے انبیاء کی شریعت میں بہت فرق ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں دی گئی، 5 نمازیں دی۔ زکوٰۃ کی کوئی مقدار پہلے متعین نہیں تھی، متعین کر دی گئی۔ یہ تبدیلی کیوں آئی؟ اللہ تبارک و تعالی جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اتارا تھا، اسی وقت قانون اتار دیتا، اسی وقت پوری شریعت اتار دیتا، قیامت تک یہی شریعت رہے گی۔ اسی وقت ایک کتاب دے دیتا کہ یہی کتاب قیامت تک رہے گی۔ اس شریعت میں بدلاؤ کیوں آتا رہا؟ کتابیں کیوں اترتی رہی؟ نبی کیوں آتے رہے اور شریعت میں چینجنگ کیوں آتے رہی؟ اس پر غور کیا کہ مفسرین لکھتے ہیں یہ اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو ایک ہی شریعت کی عادت نہ پڑ جائے، ایک ہی شریعت کے عادی نہ بن جائے اور ایک پرمپرا نہ چل پڑے کہ ہمارے باپ داداؤں سے شریعت چلی آئی۔ شریعت میں کیا کہتے ہیں لوگ؟ یہ تو ہمارے باپ داداؤں سے چلی آئی۔ کوئی باپ داداؤں کو برا کہتا ہے تو کوئی باپ داداؤں کو اچھا سمجھتا ہے۔
یہ گمراہی پھیلنے کا اندیشہ تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعتوں کو بدلا تاکہ شریعت میں کوئی پرمپرا نہ چل پڑے. یاد رکھو میرے دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں باپ داداؤں کی پرمپراؤں کو ختم کیا, لیکن ہم لوگ کیا ہے, برائی میں باپ داداؤں کی پرمپرا کو ختم نہیں کر رہے. میری بات سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں پرمپرا کو ختم کر دیا, یہ کے بعد دیگر نبیوں کو بھیجتا رہا, شریعت چینج کرتا رہا تاکہ لوگوں کی عادت میں یہ نہ بس جائے کہ یہ شریعت تو چلو باپ داداؤں کی شریعت ہے. لیکن الٹا ہو رہا ہے, ہم نے برائیوں کو ختم کرنے میں اس کا حوالہ دیا, باپ داداؤں کا حوالہ دیا. اس لیے میرے دوستو, 2-3 باتیں میں نے عرض کی, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے حوالے کو دینا چھوڑ دیں. ہم دنیاوی زندگی میں لالچ کو نکال دیں, توقع اور امید کو نکال دیں. حضرت تھانوی لکھتے ہیں, آخری بات کہوں گا بس, حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ اگر تمہیں زندگی میں سکون چاہیے تو دنیا والوں سے توقع اور امیدیں لگانا ختم کر دیجیے. یہ جو لوگ شکایتیں کرتے ہیں, فلاں نے مجھے سلام نہیں کیا, فلاں نے مجھے چائے کو نہیں پوچھا, یہ آؤ بھگت نہیں کی, یہ ہمارے شادی میں نہیں آئے, لفافہ نہیں دیا, ہمارے شادی میں نیوتا نہیں ڈالا, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہے. ہم نے دنیا سے امیدیں یا توقع لگائی ہوئی. آپ کیوں امید کرتے ہیں کہ فلاں مجھے سلام کرے؟ کیوں امیدیں لگائی ہوئی ہیں فلاں مجھے چائے کو پوچھے؟ کیوں امیدیں باندھی ہوئی ہیں کہ میرے لڑکے کی شادی ہوئی کہ دہیج اتنا لوں گی؟ کیوں امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ جب بات کھلے گی تو ہمیں اتنا روپیہ ملے گا, اس سے شادی کا انتظام ہوگا؟ میرے ہاتھ میں لکھتے ہیں, برائی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دنیا سے جو امیدیں لگائی ہوئی ہیں وہ ختم کرنا ہوں گی. کیونکہ اگر دنیا سے نا امید ہونے کے بعد اگر تم کو دنیا مل جائے گی تو خوشی دوہری ہوگی, دوہری خوشی ہوگی. مفتی تقی صاحب نے یہ جملہ لکھنے کے بعد اس کی تشریح کی ہے. آپ نے مثال دی, فرمایا کہ ایک آدمی کو 10,000 روپے کی ارجنٹلی بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی. اب وہ کسی شخص کے پاس بڑے ہی امیدوں سے گیا کہ فلاں شخص میرا کام چلا دے گا. اتفاق یہ ہوا, اس نے بھی منع کر دیا کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. بتاؤ کتنی تکلیف ہوگی آپ کو؟ ہوگی نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ نے اس سے امید باندھی ہوئی تھی. امید ٹوٹ گئی تو یقیناً تکلیف ہوئی. تکلیف ہوئی نہیں ہوئی؟ اور ادھر سے ہی جب وہ واپس آ رہا تھا, راستے میں ایک آدمی ایسا مل گیا, کہنے لگا کیا بات ہے, بلا فلا فلا پریشانی. اس نے کہا لو مجھ سے لو 10,000 روپے, کام چلاؤ اپنا. جس سے امید تھی اس نے منع کر دیا, مایوس کر دیا, تکلیف ہوئی, بہت تکلیف ہوئی. جس سے امید نہیں تھی اس نے تمہارا کام چلا دیا, تمہیں خوشی ہوئی اور دوہری خوشی ہوئی. میرے تھانوی نے یہی لکھا ہے, تمہیں امیدیں لگی ہوئی ہیں کہ میرے لڑکے کی شادی ہوگی تو فلاں دہیج ملے گا, جھالے ملیں گے, انگوٹھیاں ملیں گی, توڑیاں ملیں گی, ٹھیلے بھر بھر کے کھانے آئیں گے. تم امیدوں میں بیٹھے ہو, جب نہیں دیا جاتا ہے تو تم بلبلا جاتے ہو, تمہیں تکلیفیں ہوتی ہیں کیونکہ تم نے دنیا سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی شادی بیاہوں کے موقع پر نہ دے کر کے کسی اور ذریعے سے آپ کو یہ چیزیں دے دیتا ہے جو جائز طریقہ ہو, حلال طریقہ ہو. مان لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دکان میں اتنی برکت کر دی کہ دکان سے تمہیں لاکھوں روپے کمانے کے لیے مل گئے. تمہارے کاروبار میں اللہ نے برکت کر دی, تمہاری کھیتی باڑی میں اللہ نے برکت کر دی, تمہیں لاکھوں روپیہ تمہیں مہینوں میں مل گیا. جو تم سالوں میں کما پاتے وہ مہینہ کھاڑ میں تمہیں مل گئی دولت. اس دولت کی تمہیں امید نہیں تھی, یقیناً ایسی دولت پر تمہیں خوشی ہوگی. تو کیوں ایسی دولت کے پیچھے پڑے ہو جس کے نہ ملنے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے, تمہیں رونا پڑتا ہے, جس کے نہ ملنے سے رشتے ٹوٹتے ہیں, اور بعض مرتبہ لڑکیوں کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے. کیوں ایسی امیدوں میں بیٹھے ہو؟ اس لیے میرے دوستو آخر میں یہی کہوں گا, اپنی ماؤں بہنوں سے میں بڑے ہی ادب سے کہوں گا کہ جو رسم و رواج چل پڑے ہیں, ابھی ہمارے علماء حضرات نے
بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتلایا. ہلدی وغیرہ کی رسم ہے, جہیز کو اٹھانے کی رسم ہے, اسی طرح چوتھی پر جو ولیمے میں جایا جاتا ہے وہ رقم وصولی جاتی ہے. یہ 6-7 چیزیں وہ ہیں ہماری ماں بہنیں مل کر کے اس کو ختم کر سکتی ہیں. میں اپنی ماں بہنوں سے بڑے ہی ادب و احترام سے کہوں گا, کہو تو ان کے ہاتھ پیر جوڑ لوں گا میں. آج شریعت کو فالو کرانے میں, شریعت کے مسائل کو اجاگر کرانے میں اپنا کردار نبھائیے اور منع کر دیجئے کہ ہمارے گھر میں یہ رسم و رواج بالکل نہیں ہو. اور ککرالہ میں تو اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو شخص ان چیزوں کو اپنے گھر میں کرے گا اس کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا. میں اپنے ارولیا کے ائمہ سے بھی درخواست کروں گا, آپ بھی اپنی میٹنگ بٹھائیے اور اس میٹنگ میں یہ طے کر لیجئے کہ جو شخص بھی ارولیا کے اندر یہ چیزیں کرے گا اس کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا. اس کا رزلٹ دیکھنا ہو, جاؤ ککرالہ میں جا کر دیکھ لیجیے. الحمدللہ جو کام ہوا ہے اس کے نتیجہ اور اس کا رزلٹ بہت اچھا آیا ہے. ارے بھائی ارولیا والوں, آپ چاہتے ہو کہ آپ کے یہاں سے رسمیں ختم ہو؟ چاہتے ہو نہیں؟ بتائیں ہاتھ اٹھا کر کے کون کون چاہتا ہے کہ رشتے آسان ہو جائے, شادی آسان ہو جائے؟ چھیڑ دیا. آپ سب مل کر کے اپنا سہیوگ دیں گے, اپنے گھروں میں جا کر کے اپنی ماں بہنوں کو سمجھائیں گے, سمجھائے جا کر کے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہیں زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.